السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا، اور عمران خان صاحب نے بالآخر وہ اعلان کر دیا جس کے لیے انہوں نے ایک کے بعد ایک پورے ملک میں بڑے بڑے جلسے کیے، اپنا پیغام پہنچایا، اور سب کی نظریں تو یہ تھیں کہ جو آخری انہوں نے جلسہ کیا اس میں وہ اعلان کر دیتے، لیکن پھر انہوں نے کچھ ٹائم لیا اور آج پشاور میں اپنی کور کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی اور واضح اعلان کیا کہ اسلام آباد پہنچنا ہے 25 مئی کو 3 بجے۔ وہ انتظار کریں گے پوری قوم کو انہوں نے کہا، صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں کہا کہ وہ پہنچیں، اور بقول ان کے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جس نے ملک کے خلاف سازش کی اس کو گھر بھیجنا ہے۔ نئے الیکشن کا جب تک اعلان نہیں ہوتا اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی اس وقت تک عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سب نے اسلام آباد آنا ہے اور وہاں پر دھرنا دینا ہے۔ ساری قوم کو میں دعوت دیتا ہوں 25 تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں سری نگر ہائی وے جو نیا ہے ادھر میں آپ کو ملوں گا 3 بجے دوپہر کے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس طرح نکلے کہ آپ نے وہاں 3 بجے پہنچنا ہے۔ ہم نے نہ جیل دیکھنا نہ کچھ دیکھنا، ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد بھی ہم رہیں گے۔ ایک چیز ہم چاہتے ہیں، کس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ اسمبلی ڈیزالو اور الیکشن بھی صاف اور شفاف۔ جو بھی اگر قوم ان چوروں کو لانا چاہتی ہے بے شک لے آئے۔ پولیس کو میں پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، بیوروکریسی بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، میں سب کو آج کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں۔ میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلیں کیونکہ سڑکیں بند ہو جائیں گی، انٹرنیٹ بند کر دینا ہے 2 دن پہلے، پیٹرول اور ڈیزل بند کرنا ہے، ٹرانسپورٹ انہوں نے روک دی ہے بسز کی۔ جو بھی یہ کریں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک پاکستان میں پولیٹکس نہیں انقلاب آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی غلام بننے سے بہتر ہے موت کو قبول کروں گا، اور یہ جہاد اس کو قرار وہ دے رہے ہیں، اور تمام لوگوں کو انہوں نے کال دے دی ہے۔ یعنی اب سے تقریباً 80 گھنٹے کے بعد اسلام آباد میں یہ سارا ماحول ہوگا، یہ میلہ لگا ہوا ہوگا، لیکن آنے والے 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت مشاورت ہو رہی ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے مخلوط حکومت کو کہ انہوں نے رہنا ہے یا جانا ہے۔ یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ مڈ ٹرم گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کے لیے نام فائنل کیے جا رہے ہیں، لیکن سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا انحصار ان ٹاکس پر ہے جو اس وقت دوحہ میں ہو رہی ہیں۔ دوحہ میں IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی موجودہ مخلوط حکومت تقریباً 1 ہفتے پہلے IMF کو یہ یقین دہانی کرا چکی ہے کہ کل کے دن یعنی پیر والے دن سے بتدریج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں وہ سبسڈی ختم کرنے چلے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ایک مہنگائی کا سونامی ہے جو دستک دے رہا ہے، کسی وقت بھی ہمیں ہٹ کر سکتا ہے۔ بتدریج ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کیسے ایک عام آدمی کو یہ حکومت محفوظ بنائے گی، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا یہ احتجاج ہو رہا ہوگا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک میں تمام اسٹیک ہولڈرز اگر اس مخلوط حکومت کے ساتھ موجود ہیں تو پھر یہ حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے اپنی جو مدت ہے اسمبلیوں کی اس وقت تک حکومت کو آگے لے کے جانا ہے، 2023 میں الیکشن کرانے، اور اگر ان کو لگا کہ ایسا نہیں ہے تو پھر اگلے 48 گھنٹوں میں شاید یہ فیصلہ ہو جائے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور نئی حکومت جو ہے وہ مڈ ٹرم گورنمنٹ آ جائے اور الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ عمران خان صاحب تو نکل رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے اندر یہ رائے بھی موجود ہے۔ ایک طرف تو یہ رائے موجود ہے کہ اتحادیوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن خواہش بڑی شدید موجود ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ یہ احتجاج جو شروع ہوگا، یہ لانگ مارچ شروع ہوگا، اس کو ہونے ہی نہ دیا جائے، اسلام آباد پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ خونی مارچ نہیں ہونے دیں گے، روکنے کے لیے ہر آئینی طریقہ استعمال کریں گے، اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیا کیا وہ کر سکتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام اتحادی آن بورڈ ہوتے ہیں تو یہ بازو ان کے آزمائے ہوئے ہیں، ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ اتحادی حکومت ہے، اس میں ہماری اتحادی جماعتوں کی جو سربراہی فورم ہے ان کا، اس میں ہی بنیادی فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نہیں آنے دینا تو یہ ان کی جو بڑکے شڑکے ہیں نا، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں۔ اگر یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا تو بالکل گرفتار بھی کریں۔
تو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی بھی ہے اور صف بندی بھی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں دونوں طرف سے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں ان کے قائدین ڈٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن سب سے اہم فیصلہ وہ ہوگا جو پاکستانیوں کے لیے بہتری کا فیصلہ ہو۔ مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب، ینگ انرجیٹک، عمران خان صاحب کے ٹائیگر، اور ابھی فیصل آباد میں جو صورتحال ہوئی تھی اس کو جس طرح سے انہوں نے ٹیکل کیا، ایک جگہ جلسہ منسوخ کیا گیا، پھر ان کو قید بھی کیا گیا، پھر انہوں نے دوسری جگہ جلسہ کیا، تو جو ان کی پرفارمنس ہے اور جس طریقے سے یہ ڈٹے ہوئے ہیں یقینی طور پر یہ بڑی کم ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، وہ بھی اسی طرح کے، یہ دونوں مہمان جو ہیں مجھے بہت پسند ہیں کیونکہ ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اس موقع پر دونوں کو اپنی اپنی فٹنس دکھانی بھی ہوگی۔ تو عثمان ڈار صاحب، یہ جو خان صاحب نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن کیا میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید لاہور سے شروع کرتے، ایک دو دن میڈیا کو وہیں گھماتے، پاور دکھاتے، اپنی اسٹریٹ پاور دکھاتے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا کیا کہ آپ پشاور سے عمران خان صاحب نکلیں گے اور سری نگر شاہراہ پر جا کر بیٹھیں گے، وہاں پر انتظار کریں گے، تو کچھ ماحول ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے مجھے۔ دیکھیں مسعود، ہم نے 2014 میں جیسے آپ نے فرمایا لاہور سے آغاز کیا تھا، جو آزادی مارچ کیا ہم نے پہلے، اور آپ کو یاد ہوگا 2 دن ہمیں لاہور سے اسلام آباد پہنچنے میں لگ گئے اور پشاور سے، خیبر پختونخوا سے ہمارے ٹائیگرز اور خیبر پختونخوا کے عظیم لوگ ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے۔ تو اس دفعہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کہہ لیں، چاہت کہہ لیں، پیار تھا خیبر پختونخوا کے عظیم لوگوں کی طرف سے، خاص طور پہ یوتھ کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے خیبر پختونخوا کے۔ ہمارا کپتان، ہمارا لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان اس دفعہ پشاور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ ہے اور ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے۔ جہاں تک دیکھیں، میں نے کچھ سنے ہیں کلپس جو آپ نے کہا ہے، ایک تو میں آپ کے پروگرام سے میں اس پر سوال بھی آپ سے کر لیتا ہوں، اس پر آپ آئیں نا تو میں آپ سے سوال بھی کر لیتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکیوں سے ڈر گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس موقع مل جائے مجھے، میں تو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، تو آپ نے پھر پشاور کا انتخاب کیا پنجاب کے بجائے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ کو پہلے تو ہم نے مونچھوں سے پکڑ کر نہیں گھسیٹا۔ میرے لیڈر نے کہا تھا ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا 3.5 سال 4 سال میں، اگر رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کسی سطح پہ بھی نقصان پہنچایا تو اسی رانا ثناء اللہ کو میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن لو، تمہیں مونچھوں سے پکڑ کر اسلام آباد کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا رانا ثناء اللہ۔ اور انہوں نے جو کوشش کی سیالکوٹ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ ایک ٹریلر تھا، ابھی پوری پکچر باقی ہے۔ اگر انہیں شوق ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے عمران خان کے ٹائیگر اور نوجوان چلا کے دکھا دیں گے۔ دیکھیں، ہم پرامن مارچ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے جلسے پرامن تھے، ہماری مارچ میں خواتین آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہیں، وکلا آ رہے ہیں، کسان آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، بزنس مین آ رہے ہیں، پروفیشنلز آ رہے ہیں، ریٹائرڈ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سول آفیسرز ہیں اور جتنے بھی ایکس آرم فورس آفیسرز ہیں جس نے ہمیں سپورٹ کیا، ایکس سروس مین سبھی آ رہے ہیں۔ تو اس لیے سمجھ کے کیوں بول رہے ہیں عثمان ڈار صاحب؟ اس کیا کہتے ہیں مارچ کو اگر یہ کسی سطح پہ بھی اس میں خلل ڈالیں گے پھر رد عمل آئے گا، اور جو بھی رد عمل آئے گا پھر ذمہ دار یہ امپورٹڈ حکومت ہوگی۔ دیکھیں مسعود، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، چند ماہ پیچھے چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا بلاول زرداری پوری مارچ لے کر نکلے تھے سندھ سے، پورا پنجاب انہوں نے کراس کیا ہماری حکومت میں، ہم نے کسی سطح پہ رکاوٹ نہیں ڈالی۔ مریم نواز جوٹی اور ان کے جو غیر آئینی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہیں، وہ دونوں لاہور سے نکلے، اسی پیریڈ میں، انہی دنوں میں ان کو کوئی خلل نہیں ڈالا، وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ پھر تیسری طرف سے فضل الرحمان صاحب آ رہے ہوتے ہیں کے پی کے سے، تو یہ تینوں پاکستان کے طول و عرض سے اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں۔ ہماری حکومت نے تو انہیں نہیں روکا تھا، ہم نے کسی سطح پہ خلل نہیں ڈالا تھا۔ مگر آپ کو تو یقین تھا نا، عمران خان صاحب کو آخر وقت یقین نہیں تھا
کہ ان کی حکومت چلی جائے گی. خود انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ مجھے تو شوق لگا کہ یہ ان کو لے کر آ گئے, تو ان کو تو یقین ہی نہیں تھا. تو ٹھیک ہے, مگر ادھر تو معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ معاملہ تو نہیں ہے اس کے اندر کہ تھوڑا سا مجھے احساس ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی اسٹریٹجی ہے. پنجاب سے شروع ہوتا تو ماحول کچھ اور ہوتا. تو یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, شہباز شریف صاحب کی بھی, زرداری صاحب کی بھی, پھر ان کی آپس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, پھر ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت چلانی بھی ہے نہیں چلانی. تو کچھ ایسے سگنلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مارچ نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عظیم پاکستانیوں کا مارچ ہے. یہ عظیم پاکستانی آ رہے ہیں مسعود اسلام آباد کی طرف, اور یہی خوف ہے امپورٹڈ حکومت کو. اور جو آپ رسپانس دیکھیں نا, جلسے دیکھ لیں, لیڈر لیس احتجاج دیکھ لیں ان عظیم پاکستانیوں کا, تو خوف میں مبتلا ہے یہ امپورٹڈ حکومت. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں, اب تو یہ زبان زد عام بات ہے کہ ایک سازش کے ذریعے, ایک مراسلے کے ذریعے, ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں عمران خان کو نہیں, اس ملک کو, پاکستان کو دھمکی دی گئی کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں, ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ پاکستان کی خودداری کا سوال, اور یہ خوددار لوگ, یہ 22 کروڑ عظیم پاکستانی, خوددار پاکستانی نکلیں گے 25 مئی کو. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے طول و عرض سے, چلیں اب زیادہ وقت نہیں ہے, 80 گھنٹے باقی ہیں, پنجاب پولیس کم پڑ جائے گی, ہم دیکھیں گے پولیس کم پڑ جائے گی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. محسن شاہ نواز رنجا صاحب, آپ کو خوش آمدید پروگرام میں. میں انٹرو میں بھی ذکر کر رہا تھا سرگودا کا جلسہ جس طرح سے آپ لوگوں نے آرگنائز کیا اور جس بھرپور انداز سے اس کو آپ نے منعقد کیا, تو بڑا زبردست تھا. اور یہ بتائیے کہ عثمان ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرائی ہوئی ہے حکومت, ڈری ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بس اجازت مل جائے, ان کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا, یہ گھر سے نہیں نکل سکتے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو کوئی ڈر خوف ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ ایک چیز جو بڑی واضح ہے اور ضروری ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ جو یہ اپنا احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ کس جگہ پر کرنے جا رہے ہیں, اور ضلعی انتظامیہ سے یہ کتنا تعاون کرتے ہیں. اگر یہ ضلعی انتظامیہ سے تعاون کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ احتجاج کریں. ضلعی انتظامیہ جو ان کو جگہ بتاتی ہے اس جگہ کے اوپر یہ اپنا وہاں پہ اپنا کرتے ہیں جو بھی کرنا ہے, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں. دیکھیں, جو قومی شہرائیں ہیں وہ تو جرم وزیر داخلہ کو ان کو نہیں کرنے دینا چاہیے, اسلام آباد کی انتظامیہ کو ان کو نہیں کرنے دینا چاہیے, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں کہ یہ شہرائیں بند نہیں ہو سکتی. تو ان کو جو بھی کرنا ہے ان کو سینٹی پرویل کرنی چاہیے. اگر یہ اپنی چیزیں اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ضلعی انتظامیہ سے ساتھ بیٹھ کے مینیج کرتے ہیں اچھے طریقے سے, تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا, یہ پرامن طریقے سے آئیں, اپنا احتجاج کریں. باقی ہم نے ان کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے, ہمیں تو ٹھنڈا احتجاج کریں, آپ کو مسائل نہ ہو, یہ ویسا لانگ مارچ نہ ہو جو 2016 میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا. دیکھیں, ایک چیز ہے, میں اس سے پہلے کی بات ہے, غالباً 2000 ججز بحالی مارچ 2009 غالباً 10. جی دیکھیں, میرا ایک ان سے ضرور یہ بات ہوگی کہ آپ آئیں, اصلاحات کریں. اصلاحات سڑکوں پہ نہیں ہونی, اصلاحات پارلیمنٹ میں ہونی ہے. آپ اصلاحات کے عمل کا حصہ بنے. اس طرح اصلاحات نہ کریں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہمیں اسمبلیوں سے بھی باہر نکالا, قائمہ کمیٹیوں میں سے بھی باہر نکالا, اور اس کے بعد آپ نے یک طرفہ اصلاحات کر دی. الیکشن ایکٹ آپ نے اس میں ترامیم کر دی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے بیچ میں نہیں ڈالا گیا. آپ نے تمام کمیٹیوں کی رپورٹس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوگا, ای وی ایمز کے اوپر, باقی چیزوں کے اوپر, تو آپ نے وہ ساری چیزیں نقطہ نظر نہیں آن ریکارڈ لائے اور آپ نے باہر. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں, عمل کا حصہ بنیں, اصلاحات کریں. اصلاحات کے بعد جب اگریمنٹ ہو جائے, دیکھیں اس ملک میں جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ ممکن ہے. ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ اگلا مینڈیٹ لے کر آئے گی وہ ایک پورا سیاسی استحکام لے کے آئے. سیاسی استحکام تب ممکن ہے جب اصلاحات جو ہیں وہ ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کنسنسس کر کے اصلاحات کر دیں. اگر اصلاحات ہوتی ہیں, اگر پرانے قانون کے نیچے آج الیکشن ہوتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے, نئے کے نیچے نہیں ہوتے تو یہ نہیں مانیں گے, پھر ڈی چوک پہ تماشا, پھر سیاسی استحکام, پھر اس کے بعد معاشی عدم استحکام. تو ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں اب اس طرح سے چیزوں کو دیکھنا پڑے. آپ نے اچھا سوال اٹھایا محسن صاحب, یہ کر دوں میں گا, ذرا عثمان ڈار صاحب کو اس پر لوں نا.
وہ تو آپ کو مان ہی نہیں رہے نا. وہ تو آپ کے ساتھ پہلے جب سازش بقول ان کے خلاف نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی آپ کو نہیں مانتے تھے. اب تو سازش ہو گئی ہے, اب وہ کیسے بیٹھیں گے, اور حل اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. تو عثمان ڈار صاحب چلیں, اگر کہیں یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے کہ الیکشن کال کر دیے جائیں تو نہ آپ کا اعتماد الیکشن کمیشن پر, نہ یہ جو مخلوط حکومت ہے یہ کہتی ہے پرانے الیکشن قانون پر الیکشن ہوں گے, اس پر بھی آپ کا اتفاق نہیں. تو یہ اتفاق بھی تو پیدا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے اور ایک کو کھلی چھٹی دے دی جائے. تو بیچ میں راستہ کہاں نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ دیکھیں مسعود, سیاست میں مذاکرات کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. پہلے تو یہ امپورٹڈ حکومت گزشتہ 6 ہفتوں میں ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, ساری معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے. 3.5 سال میں ہماری حکومت نے بڑی محنت سے, کرونا کے باوجود, بینک کرپٹ ملک ملنے کے باوجود پاکستان ہم نے اسے پٹری پہ چڑھایا. وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ ٹرین جو تھی پٹری پہ تیز چل رہی تھی یا آہستہ چل رہی تھی یا کسی پہ بھی تھی, وہ ایک ڈبیٹ کی جا سکتے. انہوں نے تو ٹرین کو پٹری سے اتار کر پٹری ہی اکھاڑ دی ہے پاکستانیوں. 22 روپے $US 6 ہفتوں میں اوپر چلا گیا ہے. چینی, آٹا, دال جو آپ کی ٹاک شوز میں آ کے یہ راگل آپتے تھے, کہاں آسمانوں کو قیمتیں چھو رہی ہیں. مرغی کی قیمت دیکھ لیں, اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا ہے. تو معیشت کا تو انہوں نے تباہی کر دی ہے. اگر ہم نے ان کو مزید 6 ہفتے دیے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو تو یہ سری لنکا کے حالات میں لے آئیں گے. تو یہ جو بڑے راگ لاپتے تھے, اللہ نہ کرے, مگر عثمان ڈار صاحب یہ حالات سنبھالنے کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھنا تو پڑے گا. اکنامک سچویشن ان کے پاس ہے. آپ کے سامنے آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستانی ہے, وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستانی ہی لوگ ہیں. تو آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا. آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو مسعود ہم ان کے ساتھ اسمبلیوں سے آپ نے استعفے دیے, کیا بیٹھے نا مسعود. دیکھیں اگر مڈ ٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر قانون سازی تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں الیکشنز پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کریں. وہ ہمارے عظیم اوورسیز پاکستانی تقریباً 90 لاکھ کے قریب جو تو بلینز آف ڈالر یہاں بیچتے ہیں, 30-35 ارب ڈالر وہ بیچتے ہیں, جس پہ اکانومی اصل کھڑی ہے, بیک بون ہے وہ ہماری معیشت کے, وہ ڈالر ان کے لیے قبول ہیں. لیکن جب ہم نے ان کو ووٹنگ رائٹس دی ہیں, یہ ووٹنگ رائٹس ختم کرنا چاہتے ہیں, EVMs کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسانی سے الیکشن لوٹ سکیں, دھاندلی کر سکیں. تو ایسی سچویشن میں ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں نا. پہلے تو ان کی نیت ہی صاف نہیں ہے, ہمیشہ سے یہ الیکشن لوٹ کر چور دروازوں سے اسمبلی میں پہنچے ہیں. تو اس طرح کا تو راستہ ہم انہیں دینے والے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی بڑا زبردست موقع ہے. کل ہی الیکشن اناؤنس کریں, جو بھی تاریخ انہیں سمجھ آتی ہے, اگلے 3 ماہ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن, اور پلس ایک غیر جانبدار لے کے آئیں الیکشن کمیشن کا سارا سیٹ اپ, تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو سکیں. اگر الیکشن کمیشن بھی صرف ایک ہی طرف ترکڑے میں اپنا سارا وزن ڈال دے گا, ماضی میں آپ ان کے فیصلے دے سکتے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے جو 25 لوٹوں کا فیصلہ کیا, الیکشن کمیشن نے اپنی ساکھ بچائی, وہ ہمیں کوئی فیور نہیں انہوں نے دی. یہ تو پوری قوم دیکھ رہی تھی. میں اس پر آپ سے الگ سوال کرنا چاہوں گا عثمان ڈار صاحب, لیکن آپ نے ممکنہ ترامیم کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو محسن صاحب یہ جو خدشات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا, EVM ختم کرنا, تو بیچ کا کوئی راستہ نکل تو سکتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ مل کے بیٹھیں. تو ابھی تک تو کوئی ایسا رابطہ آپ لوگوں کے درمیان موجود ہی نہیں ہے نا, یا کہیں ہے کوئی ایسا رابطہ, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو سری نگر ہائی وے ہے وہاں پہ تو قانون سازی ہونی نہیں ہے. اگر ان میں کوئی دانا اور عقل مند آدمی ہو, جس طریقے سے انہوں نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت, جو انہوں نے حالات پیدا کر دیے اور جو یہ بیانیہ بھی لے کر آئے, جس کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا, اب یہ اس پہ ڈھیٹ ہو جائیں یا نہ مانیں کہ وہ بیانیہ جو ہے ہمارا وہ برقرار ہے. عدالتوں کے فیصلے اس کو منافی کرتے ہیں, اس کی نفی کرتے ہیں ان کے بیانیے کی, کہ وہ کوئی سازش نہیں, کچھ نہیں. علامتی جو ہماری کونسل ہے اپنا اس کی نیشنل سیکیورٹی, اس کی کمیٹی, ان کی میٹنگز کی فائنڈنگ اپنی جگہ موجود ہیں, کوئی بات نہیں. تو وہ تو مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پنجاب کی پالیٹکس ہے نا, اس میں ان کا بیانیہ جو ہے نا, آج ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں تو ان کا بیانیہ بھی ختم ہو جائے گا.
میں آپ کو بڑی مینج بتا رہا ہوں, ٹویٹر اگر پاکستان میں بند ہو جائے, پاکستان کی عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی, کیونکہ یہ جو بیانیہ بنا ہوا ہے, یہ جو 14,000 لوگوں کو محسن نوکریاں صاحب دی گئی اتنے ہیں, بڑے جس بڑے طریقے جلسے سے آپ نے دیکھے, 1 ارب, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں صرف ٹویٹر کی بات ہے. 1 ارب 10 کروڑ. دیکھیں آپ جلسے ہمارے بھی دیکھیں, جلسوں پہ یہ چیز نہ جلسے ڈٹرمن کریں گے الیکشن کو, نہ ٹویٹر اکاؤنٹ کریں گے. الیکشن کو ڈٹرمن کریں گے عوام کی جو رد عمل. ہم تو عوام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, الیکشن جیت کے آیا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور میں نے 2018 میں جس طریقے سے الیکشن جیتا وہ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا ہوا تھا, لیکن ہم نے وہ بھی الیکشن جیتا. سرگودا کی ہم نے ساری نشستیں جیتی. ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کیا ہونا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ڈائنامکس کیا ہیں, اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ ہم نے پھر انشاءاللہ اپنا سرگودا ضلع سویپ کر لینا ہے. لیکن میں یہ چیزیں ایک طرف ہیں باتیں, میرا صرف ایک کہنے کا موقف ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی لگانا ہے تو اس کا بھی آئینی طریقہ کار ہے, اور آئینی طریقہ کار میں جو مشینری الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو لگائے گی وہ پارلیمنٹ ہے. اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے, بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں, کرنی ہے, یہ ایک آئینی عہدہ ہے, آئینی ادارہ ہے, مگر جب آپ الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں محسن صاحب, آئینی ادارہ ہے, جب آپ الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں اور اتنے پرعزم ہیں کہ آپ جائیں گے اور الیکشن جیت جائیں گے, تو ختم کریں اس معاملے کو. آپ یہ تیتر بٹیر جوڑ کر آپ نے ایک پتہ نہیں کس کس کو جمع کر کے آپ نے ایک حکومت بنائی ہے, اور اس حکومت کے سخت فیصلے یہ کر نہیں پا رہی ہے. تو ایک مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اتنے پرعزم ہیں کہ آپ الیکشن میں جائیں گے اور جیت جائیں گے, تو پھر الیکشن میں چلے جائیں, پاور کے ساتھ آئیں اور پھر حکومت کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر. ویلکم بیک. محسن شاہ نواز رنجہ صاحب, اطلاع تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ ضروری قانون سازی کریں اور اسمبلیاں تحلیل کریں اور الیکشن میں جائیں, لیکن آپ پھنسے ہوئے اتحادیوں کے مشوروں میں. پنجاب میں کام ٹھپ پڑا ہوا ہے, آپ کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں, 28 تاریخ تک عبوری ضمانت پر ہیں. شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کرتے ہیں تو الٹا آپ پر انکوائری شروع ہو جاتی ہے. عمران خان کو آپ چور چور کے نعرے لگواتے ہیں, لیکن مہینہ گزر گیا, ایک کیس آپ بنا نہیں پاتے. تو اتنی مشکلات میں آپ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, معیشت کے الگ دیگرگو صورتحال ہے, تو اور دعویٰ بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ عوامی مقبولیت آپ کے ساتھ ہے, تو آپ الیکشن میں کیوں نہیں چلے جاتے فوراً؟ دیکھیے, جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کی اگر ہمیں ایز اے سیاسی جماعت ہمیں تو سوشل میڈیا فیس بھی کرنا ہوتا ہے, کر بھی سکتے ہیں. تنقید سیاست دان کا ایک پروسیس کا حصہ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن جہاں تک اس کا باقی لوگوں کا مسئلہ ہے تنقید کے اوپر, باقی لوگ جو ہیں وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتے, ادارے تک تنقید برداشت نہیں کر سکتے. اس عمل میں ہمیں تو ایشو کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ادارے تنقید یا سوشل میڈیا کا جو ریاکشن ہے, یا جو عمران نے جس طریقے سے اداروں کو ٹارگٹ کیا, ان کو بیک فٹ پہ لے کے گئے, تو اور اگر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آئیں اب یہی بات ہے تو ہم الیکشن کرواتے ہیں. اور میں تو اس چیز میں ہوں, میری اپنی رائے جہاں تک ہے, ابھی پارٹی کی رائے مقدم ہے اور یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ جہاں تک ہمیں الیکشن کا سوال ہے یا ہمیں ان چیزوں کا سوال ہے, تو ہمیں نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اس وقت, کہ ہمیں فوری طور پہ اگر یہی صورتحال رہنی ہے, اگر ملک کو نکالنا ہے تو ہمیں ٹینیور چاہیے جو کمپلیٹ ٹینیور ہے. اور اگر پریشر محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح سے کھڑے نہیں ہو رہے جس طریقے سے 4.25 سال میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, ہم بالکل ہم یہ چاہتے نہیں ہے کہ ملک میں کوئی عدم استحکام پیدا ہو, کسی ادارے کے اوپر کوئی ایسی چیز آئے, تنقید آئے, کوئی حرف اٹھیں, یا سوشل میڈیا پہ ہم اپنے پاکستان کے تمام اداروں کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں ہم یہ بہتر سمجھیں گے جو نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ پھر آپ باہر نکلیں, ہم الیکشن لڑتے ہیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اداروں کو سے شکوہ آپ کو شروع ہو گیا. عثمان ڈار صاحب, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ فوری الیکشن کی کال دے دیں تو اگلے الیکشن جو بھی ہوں گے وہ ٹف ہوں گے, مشکل الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میں نے یہ کہوں گا کہ اپنی نہلی اور نالائکی کو یہ اداروں کے پیچھے نہ چھپائیں. انہوں نے ہمیشہ اداروں کو متنازع کرنے کی کوشش کی ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی گن پوائنٹ کے اوپر مسعود ہم نے ان کو حکومت نہیں دی ہے, بلکہ یہ تو انہوں نے ایک سازش کر کے حکومت چھینی ہے.
اور اس سازش کا یہ حصہ بنے ہیں. اور پھر جس طرح کا یہ دمال ڈال رہے تھے, جس طرح کی یہ خوشیاں منا رہے تھے جی کہ ہم نے عمران خان کو گھر بھیج دیا, حکومت گرا دی, تو اب گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پہلے بھی جب 5 سال انہوں نے حکومت کی تو آپ ان کے ٹاک شوز نکالیں اور یہ کہتے تھے جی ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے. تو اگر واقعی آپ کے کسی نے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں تو میرے بھائی چھوڑ دیں حکومت, کل ہی اعلان کر دیں. عمران خان کی کیا ڈیمانڈ ہے آج مسعود؟ آج ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, نئے الیکشن کا اعلان کریں اور صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جاتے ہیں. یہ عظیم پاکستانی جس کو بھی ووٹ کریں, جس کو بھی یہ مینڈیٹ دیں, وہ آئے 5 سال حکومت کرے اور ہم نتائج قبول کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ ساتھ میں ان کی اکثر دیگر لیڈرشپ کو بھی دیکھتا ہوں جی اگر آپ کو پاور نہیں دے رہے یا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے یا آپ فیصلے نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑ دیں. یہ دوہرا معیار ہے. آدھی مسلم لیگ نون کہتی ہے الیکشن کی طرف جانا چاہیے بشمول مریم صفدر صاحبہ اور ان کے والد میاں نواز شریف صاحب, چچا اور جو ان کا کزن ہے جو غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں حکومت میں رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ انجوائے کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ. تو ان کی جماعت میں ہی کنفیوژن ہے. آپ محسن راجہ صاحب سے پوچھ لینا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے یا ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو یہ بھی ان کا آپ کے سامنے ایک بیانیہ آ جائے کہ دیکھیں مسعود, ایک بنیے کی اور ایک کریانہ سٹور کے اوپر بھی جب 12-13 لوگ فیصلے کرنے والے بیٹھ جائیں تو ایک کریانہ سٹور نہیں چل سکتا, ایک بنیے کی دکان بھی نہیں چل سکتی. تو یہ تو 22 کروڑ عظیم پاکستانیوں کا ملک ہے, 13 جماعتیں بیٹھی ہیں کیبنٹ میں, کیا فیصلے ہوں گے؟ فیصلے ہی نہیں کر پا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کمزور ترین وزیر اعظم ہیں اور یہ کمزور ترین حکومت ہے. IMF کے ساتھ ان کے کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے جو لوگ فیصلے ہی نہیں کر پا رہے؟ ہم نے جانا کس طرف ہے؟ تو انہوں نے سعودیہ سے کوشش کر لی, UAE سے کوشش کر لی, چائنا نے انکار کر دیا, ہر طرف تو یہ بھاگ رہے ہیں. کوئی ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ سب سمجھ رہے ہیں ہر ملک اپنی انٹیلیجنس کمپنیز جو ان کی ایجنسیز ہیں ان سے ان کی فیڈ بیک لے رہا ہے اور یہی فیڈ بیک آ رہی ہے یہ آج کے گل کے یہ حکومت جانے والی ہے. ایک میں آپ کے پروگرام سے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم اسلام آباد آ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے, ہم کوئی جلسہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں نہ وہ. اب یہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں کریں گے ہم وہاں ہی ہیں. تو یہ تسلی رکھیں حکومت گرا کے ہی گھر جائیں گے. اور پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو ہم 4 دن کے لیے آئے تھے اسلام آباد, 126 دن بیٹھے رہے تھے. تو ہم تو اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالیں گے اگر یہ زیادہ ہی اس طرف آئیں گے. آپ جو فرما رہے ہیں نا عثمان ڈار صاحب, ہمارا تجربہ بھی یہ کہ جلسوں سے اور دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی, اس کے عوامل کچھ اور ہوتی ہیں. وہ عوامل کیسے پیدا ہوں گے اس کی طرف بھی آپ اشارہ کریں. تو محسن صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب, بالکل اس میں وزن ہے کہ یہ جب آئیں گے تو آپ کی حکومت کی جو پوزیشن ہے, آپ بھی اس بات کی حق میں ہیں کہ الیکشن فوری ہو جانے چاہیے. مگر یہ بار بار جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھتی ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھتی ہیں, تو یہ ساری سچویشن تو آپ کو پتہ تھی, آپ نے خود بڑھ کر یہ کام کیا اور اس کے لیے محنت کی, لوگوں کو جمع کیا, تحریک عدم اعتماد لے کر آئے, پھر حکومت میں آئے. تو آپ سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات جو ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں اگر کوآپریشن ہو اور اگر ہمیں کہا جائے کہ اب جو انہوں نے پچھلے 4.5-4 سال میں گند ڈالا ہے, ہمیں کہا جائے کہ آپ وہ سارا گند جو ہے معاشی عدم استحکام اور جس طریقے سے انہوں نے کتنے ہزاروں کے 40-50 ہزار ارب کے انہوں نے قرضے لے لیے, پاکستان کی تاریخ میں اتنے نہیں لیے, ڈالر یہ کہاں سے کہاں پر 100 سے اوپر انہوں نے ڈالر چڑھایا ہے روپے سے, اور جو باقی انہوں نے سارا پاکستان میں اکنامک مس گورننس کریٹ کی. اگر ہمیں کہا جائے کہ اس بجٹ میں ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں اور پھر آگے سے ہم الیکشن میں چلے جائیں, تو میرا تو خیال سے کہ یہ تو کوئی سینسیبل بات نہیں ہے. اگر ہم نے یہ بجٹ دینا ہے اور بجٹ دینے کے بعد پھر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم نے سچویشن پتہ تھی, دیکھیں آپ کا اختیار تھا, دیکھیں نہیں ہمارا میں نے یہی بات کی کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو صرف یہ تھا کہ ہمیں اگر وہی میں نے کہا نا کہ پاکستان میں اگر طوفان بند ہو جائے, ٹویٹر بند ہو جائے, طوفان بند ہو جائے گا, یا یہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ پیسے کہاں سے گئے کہاں, خیر وہ علیحدہ بحث ہے. وہ ہمیں تو ٹویٹر, اب میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز لکھتا رہے, مجھے پتہ ہے کہ میرا حلقہ جو انتخاب ہے میں وہاں پہ آج بھی جاؤں گا تو مجھے وہ ان چیزوں سے میرا حلقہ انتخاب کو کوئی اثر نہیں پڑ رہا.
لیکن پاکستان میں ادارے ہیں، ہماری عدلیہ کے بارے میں جس طریقے سے اوپنلی عمران نے ریمارکس دیے، ہماری فوج کے بارے میں اب کل ان کی منسٹر کی بیٹی نے جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں اوپنلی، اب مجھے بتائیں کہ کوئی باعزت آدمی جس کی فیملی ہو، جس کے بچے ہوں، جس کے گھر والے ہوں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ محسن شاہ نواز رنجا صاحب. تھینک یو سو مچ. عثمان ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور صرف ٹویٹر کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ خاصا گھمبیر ہے کہ اگر حکومت میں آپ موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی جواب دینا پڑے گا. پہلے دن سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. 48 گھنٹے میں نے آپ سے کہا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو صورتحال ہوگی انشاءاللہ اس میں واضح ہو جائے گی تمام پاکستانیوں کے لیے. یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے، چاہے معاشی چیلنجز ہوں، چاہے وہ سیاسی چیلنجز ہوں، چاہے وہ آندھی ہو، طوفان ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہوں پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کم از کم ایک معاملے پر ساتھ کھڑی رہی ہے. 20 سال پہلے پاکستان میں پولیو سے متاثرہ افراد کی تعداد کو 20,000 تھی، لیکن آج ہمارے پاس 3 نئے کیسز 2022 میں سامنے آئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہمیں اس کامیابی کے عمل کو جاری رکھنا ہوگا. سیاسی حالات کوئی بھی ہوں، معاشی حالات کچھ بھی ہوں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہوں گے. تو اس لیے بریک کے بعد ہم اس پر ضرور بات کریں گے. چاہے ملک کے معاشی حالات کیسے بھی ہوں، چاہے سیاسی حالات کیسے بھی ہوں، آندھی آئے، طوفان آئے، 25 سالوں میں اس قوم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ یہ کہ پولیو کے آج سے 25 سال پہلے 20,000 کیسز تھے اور 2021 میں صرف ایک کیس تھا. مطلب یہ کہ 2022 اب شروع ہو چکا ہے اور پولیو مہم جاری ہے اور ہم بہت قریب ہیں کہ پولیو کو مکمل شکست دے دیں. پولیو کے کیسز اگر اس وقت سامنے نہیں آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیو کا وائرس ختم ہو گیا ہے. یہ وائرس موجود ہے اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہم پولیو کے قطرے مسلسل اپنے بچوں کو پلاتے رہیں. رپورٹ ہو رہے ہیں جو کیسز وہ 3 کیسز ہو چکے ہیں 2021 سے 2022 کے دوران. مطلب یہ کہ یہ خطرہ منڈلا رہا ہے، لیکن کہاں 20,000 اور کہاں 3 کیسز بہت بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے اور مکمل طور پر پولیو کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے اگر لاحق ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچنے کا واحد ذریعہ پولیو کے قطرے ہیں جو ہر 5 سال کی عمر کے بچے کو آپ نے ہر سال ہر دفعہ جب بھی ٹیمیں آپ کے گھر پر آئیں تو پلائیں. اگر ٹیمیں نہیں آتی تو جہاں اپنے بچوں کے چیک اپس کراتے ہیں، جہاں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، وہاں سے اپنے بچوں کو یہ قطرے ضرور پلوائیں. میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کتنا ضروری ہے کہ ہر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں؟ جناب ہر بچے کو نہ صرف پلانے چاہیے، اشد ضروری ہے. اس کو جتنی مطلب اشد لگا دیں تو میرے خیال سے اور ہی اچھا ہوگا جی. کیونکہ ہمارے پاس یوں سمجھیں کہ آپ جنگل میں ہیں اور ایک جگہ پہ آپ کے پاس یہ شیر ہے یا وائرس ہے، وہ اپنا کیج سے نکل کے باہر پھیل رہا ہے. اب اس کو قابو میں کرنا اشد ضروری ہے. نہ صرف قابو کرنا ہے بلکہ اس کو گھٹ گھٹ کے مارنے پہ ہم تلے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں ہر گھر میں، ہر بچے کو، ہر کمیونٹی میں قطرے بار بار پلانے ہیں. اور بار بار پلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قطرے کوئی ہمیں نقصان دیتے ہیں. یہ بارہا ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قطرے کوئی نقصان نہیں دیتے، بلکہ بارہا دینے سے، بار بار دینے سے ہمارا دفاعی نظام، ہمارے بچوں کا دفاعی نظام اس پولیو وائرس کے خلاف مضبوط ہوتا ہے جو ہمارے ماحول میں موجود ہے. یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے جو آپ نے کہا کہ صرف 3 کیسز گزشتہ 3 ماہ میں ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی ڈسٹرکٹ میں. اور وہ ہے وزیرستان کے علاقے میں. اور پچھلے سال بھی جو کیس آیا تھا وہ بلوچستان کے ہی علاقے سے آیا تھا. تو بہت محدود ہو گیا ہے وہ علاقہ جہاں پر یہ وائرس جو ہے اس طرح سے اٹیک کر رہا ہے. یہ وائرس وہیں پہ ہے اور یہ سب بچے جو ہیں وہ ہیں جن کو کبھی پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے اور ہم ان کو ریفیوزل کہتے ہیں. وہ فیملیز جو قطرے پلانے سے اور ایسنشل ویکسینیشن کرنے سے اعتراض کرتے ہیں، بارہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ قطرے نہیں پلائیں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی وضاحت کر دیجئے، ذرا لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اگر بلوچستان کے کسی 1-2 ڈسٹرکٹس میں یہ واقعات ہو رہے ہیں تو ہم کیوں پلائیں؟ یہ وائرس جو ہے یہ ہیومن باڈی میں موجود ہوتا ہے
اور انسانی فضلے کے ذریعے یہ جو ہے ٹریول کرتا ہے اور کہیں پانی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو، غذا کے ساتھ انٹریکشن ہو تو یہ پھر ہیومن باڈی میں آ جاتا ہے. تو جن باڈیز میں ہوتا ہے ضروری نہیں کہ سب کو نقصان پہنچا رہا ہو، لیکن جن کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر ان کا کوئی علاج نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پڑھایا جائے. بالکل صحیح ہے. میں ایک ذرا وضاحت کر لوں. جی. یہ ابھی جو کیسز ہو رہے ہیں آخری لاسٹ 3 جو ہوئے ہیں وہ وزیرستان کے ایک علاقے میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں اس بار نہیں ہے، وہ 1-2 سال پہلے ہوا تھا. ابھی یہ وزیرستان کے علاقے میں 3 کیسز ایک ہی جگہ پہ ایک ایریا میں ہے، اور تینوں بغیر اگر یہ جو وائرس ہے وہ آپ کی کمیونٹی میں پھیلتا ہے وہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ کو فکر نہیں کرنی، یہ غلط ہے. کیونکہ یہ ہماری کمیونٹیز جو ہے نا وہ آپس میں ایسی ملی جلی ہوئی ہیں کہ یہاں سے سفر کر کے آپ ادھر چلے جائیں تو آپ نے یہ وائرس اس جگہ پہ پہنچا دینا ہے. وہاں سے سفر کر کے آپ چلے جائیں. حقیقت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وائرس وہ ہے جو 1-1.5 سال پہلے فیصل آباد کے علاقے میں دیکھا گیا تھا. اس کی جینیٹکس کری گئی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ فیصل آباد میں تھا، مگر فیصل آباد میں الحمدللہ کوئی کیسز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصل آباد سے یہ وائرس سفر کر کے وزیرستان اور ڈاکٹر صاحب فیصل آباد میں اس لیے بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا کہ وہاں پہ قطرے پلائے گئے تو ان میں ان کا دفاعی نظام مضبوط تھا. بالکل صحیح ہے. جن کا دفاعی نظام مضبوط ہوگا وہاں پہ یہ وائرس اس بچے اس انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. مگر جہاں وہاں پہ دفاعی نظام کمزور ہوگا یا نہیں دیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیماری اس طرح اٹیک کرتی ہے کہ وہ نروز کو تباہ کر دیتی ہے اور وہ اس کے علاج کا کوئی طریقہ کار آج تک ایجاد نہیں ہوا ہے. حفاظت سب سے بہترین طریقہ ہے اور بچاؤ سب سے بہترین طریقہ ہے. آئیے اپنے بچوں کے دفاعی نظام کے بند کو ہر بار قطرے پلا کے مضبوط کرتے جائیں تاکہ ہمارے بچے اپنا اس بیماری سے بچتے رہیں. یہ صرف ہماری بچوں کے لیے نہیں، میرے گرد و نواح میں اگر کوئی اور بچے جن نے نہیں پلایا تو یہ میرا کمیونٹی کا فرض بن جاتا ہے کہ میں ان کو بھی ذرا، کیونکہ ان کے بچوں کی وجہ سے میرے بچوں کو پھر بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ہم مل کے کریں گے تو کتنا بھی کام بنے گا، نہیں تو ہم اسی پریشانی میں ابھی تک چلتے رہے ہیں، وہ انشاءاللہ رفع دفع ہو جائے گی. مگر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. کچھ عرصے پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہمارے سیوریج کا سسٹم ہے اس میں سے سیمپلز لیے گئے اور سیوریج کے جو ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اکثر علاقوں میں یہ وائرس موجود ہے. لیکن اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں. تو پلاتے رہیے، مت چھوڑیے گا. یہ وائرس آپ کے بہت قریب موجود ہے، یہ دوبارہ آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. تو ذمہ داری ہے ہم سب کی، کیونکہ مسکراتے بچے مسکراتا پاکستان. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.